ما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کا قول اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ کیا بخش دے؟ ذنوبنا، ہمارے ذنوب بخش دے۔ ذنوب کیا ہوتے ہیں اس کی گفتگو میں ابھی کروں گا، اس پر میں ابھی گفتگو کروں گا۔ عام طور پر اس کا ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے، مگر یہ لفظ بڑا وسیع ہے، گناہ عمد پر بھی اطلاق پاتا ہے اور انسانی بشری کمزوریوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، اور ایک انسان کی بے بسی پر بھی اطلاق پاتا ہے اگر وہ اس کا ایک مرتبہ بے اختیاری کی حالت میں ردی مرتبہ ہے، وہ ایسی جگہ سے، ایسی قوم سے آیا ہے جسے کوئی فضیلت حاصل نہیں، تو اس پر بھی یہ لفظ اطلاق پاتا ہے۔ پس ذنوب سے ہمارے ذنوب ہمیں بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیاں ہمیں معاف فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرما۔ اس میں سب سے پہلے تو لغت کے حوالے سے بعض الفاظ کے زیادہ وسیع معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ قرآن کریم کی زبان میں جو لفظ مستعمل ہیں ان کا دائرہ اثر کتنا وسیع ہے، اور ان سب معانی کو پیش نظر رکھا جائے جو ترجمے کے علاوہ معانی پائے جاتے ہیں، جو سیدھا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو قرآن کریم کے مضمون میں بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ وسعت تو ہے پہلے ہی، قرآن کریم کے مضمون کو سمجھنے میں بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذنبن، سب سے پہلے اس کا سادہ ترجمہ میں مفردات راغب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب اس لفظ کا نون ساکن ہو تو اس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، اور اس کی جمع ذنوب آتی ہے زال کی پیش کے ساتھ، ذنوب نہیں بلکہ ذنوب۔ مفردات امام راغب میں یستعمل فی کل فعل یستوخم عقباہ بیان ہوا ہے، یعنی ہر وہ فعل جس کا نتیجہ خراب ہو ذنب کہلاتا ہے، یعنی قطع نظر اس کے کہ وہ گناہ عمد ہے یا نہیں ہے، ہر وہ فعل جو نتیجہ کے لحاظ سے ناقص ہو اور کوئی نقصان ظاہر کرنے والا ہو، ہر اس فعل کو ذنب کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، آل عمران آیت 12۔ پھر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سورہ العنکبوت آیت 41۔ ذنب ان کا ترجمہ یہ ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے ذنوب کے سبب سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ پکڑ میں بہت سخت ہے۔ میں نے کہا یہ آیت نکالیں، آل عمران آیت 12۔ پھر سورہ العنکبوت آیت 41 میں فرمایا ہے پھر اللہ نے ان کو ان کے ذنوب کی وجہ سے پکڑ لیا، نہ دوسری جگہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے ذنب کی وجہ سے پکڑ لیا۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ ذنبن یعنی نون کے اوپر زبر کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کے معنی دم کے ہوتے ہیں، اور پیچھے رہنے والا اور ذلیل کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی جمع اذناب آتی ہے، کہتے ہیں ہم اذناب القوم، کہ وہ قوم کے نوکر اور ذلیل لوگ ہیں۔ استعارہ کے طور پر مذانب الطلاء، ٹیلوں سے پانی بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور دم کی گیلی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ نچلا حصہ جہاں پانی اکثر دیر تک رہتا ہے جس کا اثر، اور نمی اوپر کے حصوں سے بہتے بہتے نچلی راہوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے جہاں سے پانی بہہ کے گزرتا ہے، اور وہ آخر تک گیلا رہتا ہے۔
تو کسی اثر کے لمبا ہونے کو اور اس کے آخری حصے کو گویا ذنب کہا جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ آیت؟ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ یہاں فرمایا گیا ہے اسی طرح فرعون کی قوم کے طریق پر جو انہوں نے اختیار کیا بدی کا اور گناہ کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے طریق پر جو اس سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے بھی ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا ہے۔ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب ہیں، انہوں نے فرعون کی پیروی کی ہے اور آل فرعون کی یا ان بدوں کی جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ بس ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا تھا، ان کو کیوں چھوڑے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار میں ان بد کرداروں کے کردار کی پیروی کرتے ہیں۔ بس یہاں ذنب سے مراد ہر قسم کے وہ گناہ جو انبیاء کے مخالفین کرتے ہیں وہ اس لفظ کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے ذنب کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہماری انسانی کمزوریاں یہ درست نہیں ہے، صرف اس موقع پر درست ثابت ہوتا ہے جب ایک ایسے شخص پر ذنب کا لفظ بولا جائے جس کا معصوم ہونا دیگر دلائل سے قطعی طور پر ثابت ہو، جس کے متعلق قرآن دوسری جگہ گواہی دیتا ہو کہ یہ شخص معصوم ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام۔ بس وہاں ذنب کا سب سے ہلکا معنی لینا ہوگا، اور ذنب کا سب سے ہلکا معنی یہ ہے کہ وہ کمزوریاں جو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، گناہ تو نکل گیا، اس کی دم ضرور باقی رہ جاتی ہے۔ بس وہ دم جو آخر پر پیچھے رہ جائے اس کو ذنب کہا جا سکتا ہے۔ بس ایک نبی کیسا ہی پاک ہو، کچھ نہ کچھ بشری کمزوری، کچھ ذہول اس میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ بس جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب فرمایا کرتے تھے یا خدا کے حضور عرض کرتے تھے، تو نعوذ باللہ یہ مطلب تو نہیں کہ ایک عام گناہ گار انسان اپنے گناہ یاد کر رہا ہے جن کا دائرہ ہی بہت وسیع ہے، اکثر بھول بھی چکا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا ہے میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آتا ہے تو وہ باریک ترین پہلو ذنب کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہو سکتے ہیں، جن پر غیر کی نظر تو نہیں مگر آپ کی اپنی نظر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر نتیجہ فلاں صورت میں نکل سکتا تھا۔ معصومیت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسی کمزوریوں سے جو بغیر گناہ کے ہیں، جن میں عدم اطاعت کا کوئی شائبہ بھی نہیں، ان سے بھی پاک ہے۔ بس معصومیت کا معنی سمجھ جائیں تو پھر ذنب کا معنی زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مثلا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ نماز کی رکعت میں بھول جاتے تھے، اور بعض دفعہ صحابہ کو یاد دلانا پڑتا تھا سبحان اللہ کہہ کے۔ ثابت ہے کہ بعض دفعہ نماز کے بعد بیٹھ کر مڑ کے پوچھتے تھے کہ کیا غلطی ہوئی تھی بتاؤ، وہ بتاتے تھے تو پھر اس کو قبول فرماتے یا رد فرماتے، جیسی بھی صورت تھی، اور اس کی تصحیح فرما لیتے۔ جب انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ان کی شان کے مطابق بات ہوتی ہے اور موقع اور محل کے مطابق ترجمہ ہونا چاہیے۔ بس اس پہلو سے یہ جو آیت زیر نظر ہے اس میں ذنب کا وہ معنی جو شدید ہے ان لوگوں کے متعلق لیا جائے گا، کیونکہ سارے اعتراف کر رہے ہیں جنہوں نے واقعی گناہ کیے تھے اور وہ بخشش مانگ رہے ہیں، اور سب سے ہلکا معنی ان لوگوں کے متعلق لیا جائے گا جو اپنی معمولی بشری کمزوریوں کو بھی، جو خدا کی نظر میں ہرگز گناہ نہیں ہیں، ان کو بھی گناہ سمجھ کے پیش کیے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس بھول چوک کے نتیجے میں اگر کچھ غلط اثرات ظاہر ہو جائیں تو ان کے لیے بخشش مانگنا ضروری ہے، محض انکسار کی بات نہیں ہے۔
ایک ڈرائیور ہے وہ جان بوجھ کر تو ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، غلطی ہو سکتی ہے اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے، اتنا بھیانک کہ بعض دفعہ بالعمد غلطی کرنے والے سے بھی ایسا خطرناک نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا جو ایک معصوم غلطی کرنے والے سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہنا درست نہیں کہ وہ محض انکساری کے طور پر ایک بے ضرورت بات کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی طرف بے ضرورت بات بھی منسوب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات وہ ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے اس میں حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ بغیر گناہ کے انسانی غلطیاں بعض خطرناک نتائج پر ممتد ہو سکتی ہیں، ان کا نتیجہ خطرناک نکل سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء کا اپنے لیے بخشش طلب کرنا جاہل لوگ نہیں سمجھتے کہ ساری قوم کے لیے بھلائی مانگنے کے مترادف ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے حضور گرا کر بعض جاہلوں کی نظر میں اپنے آپ کو بہت کمزور اور غلطیوں سے پر دکھائی دینے لگتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگ طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے، قرآن آگے اس بات کو خوب کھول رہا ہے، لیکن جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے حضور گریں گے اور ان غلطیوں کے متعلق معافیاں مانگیں گے جو ہم نے جان کر نہیں کی، تو وہ قادر مطلق ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ اس کے بد نتائج سے اس قوم کو محفوظ رکھے جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بس یہ ایک محض انکساری کا معاملہ یا ایک ذاتی معاملہ نہیں رہتا، ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے جو ہر لیڈر کے لیے لازم ہے۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں ہر شخص ایک لیڈر بھی ہے اور جواب دہ بھی ہے۔ کلہم رائن و کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک شخص ایک گڈریے کی طرح ہے جس کے سپرد کسی کی بھیڑیں کی گئی ہوں، اور ان بھیڑوں کا حساب طلب کیا جائے۔ ایک تو مالک ہے، اس کی بھیڑیں ہیں، وہ کوئی کھا جائے نہ کھائے وہ خود جانتا ہے، کسی کو جواب نہیں دیتا، لیکن یہاں جو ہم مالک ہیں یہ عارضی ہیں، اس لیے ہر وہ چیز جو ہمارے سپرد ہے، ہماری امانت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، اس سلسلے میں جواب دہ ہوں گے۔ بس یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے فلاح حاصل کرنی ہے اور عظیم الشان کامیابیاں حاصل کرنی ہیں تو جس دائرے میں خواہ وہ چھوٹا دائرہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے سپرد کو ذمہ داریاں کی گئی ہیں، وہاں یہ نہ دیکھیں کہ ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ ہم پکڑے جائیں یا ہم سے کوئی پوچھے۔ اور بہت سے دنیا کے لوگ ہیں، بھاری اکثریت، جو اسی خیال میں مگن زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے، تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن کا مضمون بہت لطیف ہے۔ انبیاء سے استغفار کا معنی سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اگر استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بد نتائج کو ٹال دے گا، اور اس برکت سے محرومی کی حالت میں بد نصیب دنیا کی اکثریت اپنی عمریں ضائع کر دیتی ہے اور اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول، ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کو طرح طرح کے نقصانات پہنچانے کا موجب بن جاتے ہیں، جبکہ ارادہ نہیں تھا۔ بس یہ ہے ذنب کا معنی جو قرآن کے مطالعہ سے اور انسانی فطرت کے مطالعہ سے ابھرتا ہے۔ اب میں بعض دوسرے مفسرین کا مختصر ذکر کرتا ہوں۔ بنو یا عربی لغت کے حوالے سے بات پڑھاتا ہوں۔ غریب القرآن فی لغات الفرقان میں بنو حذیل کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی لغت میں ذنوب بمعنی عذاب مستعمل ہے، یعنی لفظ ذنوب نہیں بلکہ ذنوب، دموں کی بجائے وہ کہتے ہیں ذنوب عذاب کو کہتے ہیں، مگر اس کا یہاں سر دست کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسراف سے کیا مراد ہے؟ دعا میں یہ بات ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ذنوب کے بعد آتا ہے واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے اپنے معاملات میں ہم نے جو اسراف کیا ہے، اگر ذنب کا وہ معنی یہاں نہ لگتا ہو جو میں نے بیان کیا تھا تو اسراف یہاں بے محل
اپنی پوزیشن کے لحاظ سے بے محل دکھائی دیتا ہے۔ اسراف کا مطلب ہے ہم نے زیادتی کی ہے اور عدل سے ذرا ہٹ گئے ہیں۔ یہ جو دعا ہے اسرافنا فی امرنا، اس میں بھی دو پہلو ہیں، ایک معصومیت کا اور ایک بالارادہ عدل سے ہٹنے کا۔ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو یہ ضمانت دی ہے کہ وہ عدل سے کبھی نہیں ہٹے، کیونکہ آپ کو ایک ایسے رسول کے طور پر پیش کیا ہے جس کے متعلق فرمایا لا عوج لہ، اور عدل سے ہٹنے کا مضمون عوج کا مضمون ہے۔ کوئی ٹیڑھا پن داخل ہو جائے تو عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو عدل دراصل صراط مستقیم ہی کو دوسرا نام ہے، یعنی ایسی راہ اختیار کی جائے جو ہر قسم کے بل اور فریب سے کلیتاً پاک ہو۔ بس اس معنی میں تو یہ لفظ انبیاء پر اطلاق پا ہی نہیں سکتا، خصوصاً حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر، کیونکہ آپ کے متعلق قرآن کریم گواہی دیتا ہے لا عوج لہ، وہ ایسا رسول ہے جس میں کوئی عدل سے ہٹی ہوئی بات تم نہیں دیکھو گے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس میں تو اتنا بھی عدل سے ہٹا ہوا اعلان نہیں کہ کچھ زائد مشرقیوں کی طرف ہو جائے یا کچھ مغرب سے متاثر ہو کر مغرب کی طرف جھک جائے۔ وہ ایسا نور ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان اسی طرح یکتا ہے اور دونوں کے درمیان اس طرح مشترک ہے، جیسے سورج چمکتا ہے تو مشرق پر بھی ویسا ہی چمکتا ہے جیسے مغرب پر چمکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نور ہے، اس لیے اللہ کا نور سمتوں میں تفریق نہیں کیا کرتا۔ بس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب بھی ان دعاؤں پر غور کریں گے تو حضرت پر اطلاق پانے والا وہ معنی لیا جائے گا جو قرآن کی دوسری آیات کے مطابق ہو، ان سے ہٹ کر نہ ہو۔ ہر معنی محل کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی گنجائشیں ہوتی ہیں۔ پھر میں پہلے اسراف کی بات کر لوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، یعنی عدل سے ہٹی ہوئی بات یا ایک طرف ہو جانا یا دوسری طرف ہو جانا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں مومن تو اسراف نہیں کرتے، یعنی وہ حد سے زیادہ بے محل خرچ نہیں کرتے۔ ولا تاکلوها اسرافا و بدارا، یہاں بھی لفظ اسراف انہی معنوں میں آیا ہے کہ اسے حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، جواز سے زیادہ طریق پر نہ کھاؤ۔ ما انفقت فی غیر طاعت اللہ، یہ ترجمہ بھی مفردات راغب میں ملتا ہے کہ سفیان نے کہا ہے کہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے ما انفقت فی غیر طاعت اللہ فہو صرف وان کان قلیلا، کہ جو کچھ بھی اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر خرچ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، وہ اسراف کہلاتا ہے۔ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اور تم اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فلا یسرف فی القتل، یہ بنی اسرائیل کی آیت 34 ہے۔ اس میں عام طور پر مفسرین اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس میں ایک عرب جاہلانہ رسم کی طرف اشارہ تھا، طریق کی طرف اشارہ تھا کہ جب ان کی قوم کو کسی اور کا کوئی آدمی قتل کر دیا کرتا تھا تو بجائے اس کے کہ وہ قاتل کے قتل کا مطالبہ کریں، وہ ان میں سے شریف آدمی پر انگلی رکھتے تھے کہ یہ ہے ہمارا قاتل۔ تو اس کو اسراف فی القتل بیان فرمایا گیا۔ یہ وہ بیہودہ رسم ہے جو عرب سے نہیں بلکہ جہالت سے تعلق رکھتی ہے۔ آج جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان میں خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں تو یہ روزمرہ کا دستور ہے کہ کہیں کوئی قتل ہوا تو نام مشوروں کے بعد لکھوائے جاتے ہیں کہ جی اب موقع ہے، اب اپنے مخالف سے بدلے اتار لو
بعض دفعہ عمدن قاتل کو جانتے ہوئے اس کو چھوڑ کر اپنے ایسے دشمنوں کا نام لکھوایا جاتا ہے جو ان کے نزدیک زیادہ اس بات کا اہل ہے کہ اسے برباد کیا جائے۔ چنانچہ چوٹی کے ان لوگوں کے شرفاء کے نام، اور جہاں ان کا بس چلے احمدیوں کے نام بھی بیچ میں داخل کر دیتے ہیں کہ اچھا چلو اس وار میں وہ بھی ساتھ ہی نکل جائیں۔ یہ جہالت کی رسمیں ہیں، اور قرآن کریم اس کی شدت سے مناہی فرماتا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا فِي الْقَتْلِ، اگر تم مومن ہو، اگر حقیقت میں تمہارا اسلام سے تعلق ہے تو ہرگز قتل کے معاملے میں کوئی اسراف نہ کیا کرو۔ یہ دونوں باتیں امام راغب کے نزدیک عربوں میں رائج تھیں، بس آج کی دنیا خواہ وہ کسی مذہب کی طرف منسوب ہو رہی ہو، دراصل اس مشترک مذہب کی طرف لوٹ رہی ہے جسے جہالت کا مذہب کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، جب بھی وہ ان رسموں کی طرف لوٹتے ہیں تو یہ ایک مشترکہ مذہب ہے جس کو قرآن کریم جاہلیت کہتا ہے، اور جہالت کا مذہب سب سے گندہ مذہب ہے، اور اس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کرتے وہ ہیں جو بہت سے بھاری تعداد، سب نہیں، جو مفردات فی غریب القرآن کے اس بیان کے مطابق ہیں، وہ جاہل عرب شریف کو قتل کیا کرتے تھے یا قاتل کے سوا کسی اور کو قتل کرتے تھے، یعنی یا قوم کا شریف آدمی مانگتے تھے اپنے قتل کے مقابل پر، یا بالکل کسی اور کا نام لے دیا کرتے تھے جس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ بظاہر ایک ہی بات ہے لیکن ایک بات نہیں ہے۔ جب کہتے تھے شریف تو پتہ ہوتا تھا کہ قاتل کون ہے، اور مطالبہ کرتے تھے سب سے اونچے آدمی کا، اور بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا تھا تو پھر کسی کا نام لے دیتے تھے کہ کچھ تو ملے گا، اور اس بیچارے کو خام خواہ بے گناہ قتل کروا دیا کرتے تھے۔ اسرف فی قضا کے معنی ہیں جاوز الحد، اس نے حد اعتدال سے تجاوز کیا۔ اخطا، جہلا، غفلا، یعقب الموارد نے مختلف معنی لکھے ہیں۔ سرفتن، سرخ جسم، سیاہ سر کا کیڑا جو درخت کے پتے کھاتا ہے اس کو سرفہ کہتے ہیں، اور عام طور پر عربی میں جو لفظ کو خواہ کسی صورت میں ڈھالا جائے اس میں بنیادی معنی شامل رہتے ہیں، بس وہ درخت کے ساتھ اسراف کرتا ہے، اس کی ساری شان و شوکت اور بہا کو کھا جاتا ہے اور اسے پھل کے قابل نہیں رہنے دیتا، اس لیے اس کیڑے کو جس کا کام ہی پتے چرنا ہے اس کو اس درخت کا سرفہ کہتے ہیں۔ اسرف علی، کسی فعل میں حد سے گزر جانا، جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں وہ دوسرا معنی ہمارے سامنے آیا ہے جس کا تعلق دوسروں سے اسراف سے نہیں ہے جو گناہ ہے۔ بعض لوگ اپنے نفس سے اسراف کرتے ہیں اور ان معنوں میں ان کا اسراف ایک نیکی بن جاتا ہے، لیکن اس کے بد اثرات کچھ نہ کچھ نفس پر ضرور ظاہر ہوتے ہیں، بہت سی اس سے تکلیفیں نکلتی ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو خدا کے پاک بندے ہیں، جو گناہ کی خاطر اسراف نہیں کرتے بلکہ نیکی کی خاطر اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ اسراف استعمال ہوا ہے۔ قل یا عبادی الذین، کتنے پیار سے اپنی طرف ان کو منسوب فرمایا ہے۔ کہہ دے اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے بارے میں اپنے مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی سختی کی راہ اختیار کی کہ گویا اپنے نفس کے ساتھ عدل نہیں کر سکے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ تم سختیاں جس کی خاطر کرتے ہو وہ ان کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا معنی گناہ کا بھی اس میں شامل ہے، اور عام طور پر مترجمین کی اور مفسرین کی نظر اس دوسرے معنی کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے نفس کے خلاف اسراف کا مطلب ہے گناہ کرنا، اور گناہ کر کر کے
اس مقام تک پہنچ جانا جہاں بخشش کا کوئی سوال باقی نہ رہے یا باقی دکھائی نہ دے۔ اس معنی کی روح سے یہی لفظ اسراف بجائے اس کے کہ انسان کی نیکی بنے، وہ انسان کا گناہ بن جاتا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معنی نہیں ہیں، کیونکہ جو اصل غور طلب بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اول جو پہلی آیات تھیں ان میں اسراف اور ذنوب کا اعتراف جمع کے صیغے میں کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے میں قوم کا لیڈر بھی اور اس کے متبعین سب شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمیں دعا سکھائی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین کا احتمال انبیاء اور بزرگوں کے حق میں کیسے ہو سکتا تھا؟ بس جو جمع کی دعا ہے وہ بتاتی ہے کہ اس جمع کی دعا کا اطلاق متفرق قسم کے لوگوں پر ہو رہا ہے، اور وہ شخص جو سب کی بخشش چاہتا ہے، جو سب کی مدد چاہتا ہے، جب وہ کچھ بات طلب کرتا ہے تو یہ مراد نہیں کہ پہلے وہ اس کا مصداق ہے پھر دوسرے ہیں، بلکہ ہر قسم کے قوم کے لوگ اس کی دعا کی وسعت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انہی معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بس اگر سب جہانوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے تھے تو رحمت کیسے ہو گئے سب کے لیے؟ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عرش پر خدا کے ان بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو دنیا میں کمزوری دکھا رہے ہیں، کئی قسم کی ان سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، تو کیا فرشتے نعوذ باللہ اس کے نتیجے میں گناہ گار ہو جاتے ہیں؟ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار، خواہ اس کے بعد کے الفاظ اس استغفار کا تعلق بڑے گناہوں سے بھی دکھانے والے ہوں، ایک ایسے رہنما کا استغفار ہے جسے تمام دنیا کا رہنما بنایا گیا ہے، اولین اور آخرین کا سردار بنایا گیا ہے، اس پر فرض ہے اور اس کے حسن خلق کا ویسے بھی تقاضا ہے کہ وہ ان سب کے لیے دعاؤں میں مصروف رہے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بلکہ منکرین کے حق میں بھی وہ غم اور فکر محسوس کرے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہمارے سامنے قرآن میں ابھرتا ہے، اور قرآن میں ابھرنے والا کردار وہی ہے بین ہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار تھا، یہاں تک کہ گندے سے گندے دشمن بھی اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہیں کہ جب قرآن ایک کردار پیش کرتا ہے تو چونکہ اس پر سارے گواہ تھے، اپنے بھی اور غیر بھی، مومن بھی اور غیر مومن بھی، اس لیے یہ ناممکن تھا قرآن کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار پیش کرے اور وہ آپ کی ذات میں پر اطلاق نہ پا رہا ہو۔ پر اس پہلو سے میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ دشمن اسلام لفظ ذم پر اور اسراف وغیرہ کے اوپر طرح طرح کی زبانیں دراز کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کی تمام وسعت کو پر حاوی ہوں اور اسے اس وسیع دائرے میں دیکھیں جس وسیع دائرے میں اس مضمون کو سمجھنے کا حق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جو سو کالڈ ریورنڈ ایم ویری ہیں، جن کو میں کہا کرتا ہوں کہ ویری یا بیری دونوں معنوں میں اسلام کے دشمن ہیں، یہ لکھتے ہیں اے کمپریہنسو کامنٹری آن دا قرآن، اس میں سیلز کی ٹرانسلیشن پر یہ کامنٹری کر رہے ہیں، اس میں یہ لکھتے ہیں دس verse clearly disproves the popular doctrine that the prophets were sinless۔ کہتا ہے یہ تو قطعی طور پر بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو خیال ہے مسلمانوں کا کہ انبیاء گناہ گار نہیں تھے، یہ 100% غلط ثابت ہو گیا۔ اصل میں ان عیسائیوں کو یہ شوق ہے
کہ ہر دوسرے انسان میں کیڑے ڈالیں سوائے مسیح کے، اور مسیح خود جو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اس سے یہ صرف نظر کر جاتے ہیں۔ مسیح کی اپنی کمزوریاں جو بائبل میں دکھائی دیتی ہیں اور موجود ہیں لکھی ہوئی، اس سے آنکھیں بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر شخص گناہ گار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ گناہ گار ہے، اور چونکہ وہ گناہ گار ہے اس لیے دوسرے کی بخشش کا حقدار ہی نہیں ہے، اس بخشش کی خواہش بھی رکھیں تو اپنی بخشش تو پہلے کروا لے، آپ گناہ گار ہے، اس نے دوسرے کا بوجھ کیا اٹھانا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کوئی نبی دنیا میں کسی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، مسیح ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ سب نبی گناہ گار، ایک مسیح تھا جو بے داغ کردار کا مالک تھا اور جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اس پر وہ دو دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ اول وہ دلیل جو گناہ کے آغاز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ آدم سے جو غلطی ہوئی تھی جسے اللہ نے معاف فرما دیا تھا، وہ ایسی پکی سیاہی سے اس کے کردار میں لکھی گئی کہ کروڑ ہا ارب ہا انسان بعد میں پیدا ہوئے اور ہزاروں ہزار ہا سال کے بعد وہ پیدا ہوئے، لیکن وہ سیاہی نہیں مٹی، وہ مسلسل نقش ہے، اور ہر انسان بے اختیار ہے اپنی پیدائش کے معاملے میں، اور لازماً گناہوں کا رجحان لے کر پیدا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا مضمون یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ قرآن کا یہ واضح بیان ہے کہ ہر بچہ معصوم اور پاک پیدا ہوتا ہے، اور اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی فطرت ہے۔ بائبل خود، مسیح خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں جب یہ بیان کیا جاتا ہے عیسائیوں کی طرف سے کہ انسان کو اللہ کی شکل پر پیدا کیا گیا ہے، تو ان کا وہ عقیدہ کہاں باقی رہ گیا کہ ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی شکل پر پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس بات کا اطلاق کہ وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے مسیح پر اول طور پر ہوگا، کیونکہ مسیح اللہ کی شکل پر پیدا ہوا، اور وہ آدم کے بچے جو آدم سے گناہ لے کر اللہ کی شکل پر پیدا ہوئے وہ سارے گناہ گار ہیں۔ پھر مسیح کو الگ کیسے کر لیں گے اس گناہ گاری سے؟ دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ مسیح کے گناہ تلاش کر رہے ہیں اور اسے داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پاک صاف وجود لے کر دنیا میں آتا ہے، جیسا کہ کل جمعے میں بھی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی تھی کہ وہ شخص جو گناہ سے تائب ہو جاتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے اور رمضان کا حق ادا کرتے ہوئے رمضان میں سے گزرتا ہے، وہ رمضان کے آخر تک اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ۔ تو نوزائیدہ بچے کا معصوم ہونا تو ہر پہلو سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ ان کو جو شوق ہے مسیح کو معصوم بنانے کا، وہ کفارہ کے عقیدہ کے سہارے کی خاطر ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آدم نے گناہ کیا اور وہ بہت پکی سیاہی کے ساتھ اس کے خلیوں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا، جو قطعاً سائنس کے شواہد کے خلاف دعویٰ ہے، کلیتاً جھوٹ ہے، اس کا اس فطرت سے کوئی بھی تعلق نہیں جسے خود ان عیسائیوں نے پڑھا اور سمجھا اور اپنی تحقیقات میں ثابت کیا کہ آج آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آپ کی نسل میں داخل ہو جائے۔ وہ نسل میں داخل ہونے کا جو طریق ہے وہ بہت ہی لمبا اور بہت ہی گہرا ہے، اور اس مضمون پر ابھی سائنس احاطہ نہیں کر سکی، مگر یہ بات تو قطعی ہے کہ آپ نے آج کچھ کیا تو آپ کے خلیے میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو استغفار کیوں داخل نہیں ہوگا؟ گناہ داخل ہوگا
تو جو گناہ کے بعد کا پانی جو داغ کو دھونے والا تھا اس کو بھی داخل ہونا چاہیے، بس خدا کی بخشش کو بھی داخل ہونا چاہیے۔ اس لیے عقیدہ ہے ہی نہایت جاہلانہ، اس کا کوئی بھی نہ عقل سے تعلق ہے، نہ ان سائنسز سے یہ سچا ثابت ہوتا ہے، ان علوم سے یہ سچ ثابت ہوتا ہے جو خود عیسائی دنیا نے بہت گہری تحقیق کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، مگر بہرحال ان کا یہ شوق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خون میں گناہ اس لکھا گیا تو بائبل تو کہتی ہے کہ اول گناہ اس نے حوا نے کیا تھا، آدم بیچارہ تو اس کا نشانہ بنایا گیا تھا، شیطان نے پہلا شکار حوا کو کیا تھا۔ تو دوسرا پہلو ان کا یہ ہے مسیح کے متعلق کہ چونکہ وہ انسانی باپ کا بیٹا نہیں، اس لیے اس نے گناہ ورثے میں نہیں پایا، لیکن اس کا جسم کلیتاً انسانی تھا اور انسانی ماں سے وہ وجود میں آیا ہے، اور گناہ میں اولیت بائبل کے نزدیک عورت نے کی ہے، پہلا اقدام عورت نے کیا ہے۔ تو حضرت مریم کا گناہ پھر مسیح کی طرف کیوں منتقل نہ ہوا؟ اور اس کی انسانی حیثیت تو بہرحال گناہ گار ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا تصور یہ ہے کہ روح خدا کی گویا اتری ہے، اور دو قسم کا مغلوبہ ہے مسیح، دو چیزوں کا، ایک جیسے کسی پر جن آ کے بیٹھ جائے اور اس کا اپنا بھی ایک ضمیر سا رہتا ہے اور جن بھی اس پر قبضہ کر کے بولتا ہے۔ تو دو صورتوں میں سے ایک عیسائی تصور ہے بہرحال، یا تو یہ کہ اس بچے کی اپنی روح کوئی نہیں تھی، وہ اسٹل برتھ تھی، اور جسم انسان کا اور شعور خدا کا تھا۔ جب یہ ترجمہ کیا جائے تو کچھ ان کو فائدہ دیتا ہے، مگر پھر وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم مسیح کی بعض غلطیاں دکھاتے ہیں، مثلا انجیر کے درخت پر اس وقت ہاتھ مارنا جبکہ انجیر کا موسم ہی نہیں ہے، اور جب اس نے پھل نہیں دیا بیچارے درخت نے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس میں پھر لعنت ڈالنا کہ لعنت پڑے تجھ پر، مجھے ضرورت تھی انجیر کی، میں نے ہاتھ بڑھا دیا، تو نے انجیر نہیں دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ غلطی دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ ایک پہلو سے بشر تھا اور دوسرے پہلو سے خدا تھا، اس وقت اس کا بشر بول رہا تھا، بس اگر بشر بول رہا تھا تو بشر کا شعور اسے حاصل تھا، اور یہ کہنا غلط ہے کہ بشر کا شعور نہیں تھا۔ بس اس صورت میں مسیح کی ذات ایک ایسا مغلوبہ بن کے دکھائی دے گی جس پر دو روحوں کا قبضہ ہے، ایک اس کی بشر کی روح موجود ہے، کبھی کبھی جب اس کا زور لگے وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتی ہے، یعنی ان کے عیسائیوں کے قول کے مطابق، اور جب خدا کی روح غالب آ جائے تو پھر وہ پاکی کی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ بگڑا ہوا تصور ہے، اس کا مسیح کے پاک وجود سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ مسیح پاک تھا اور خدا کے سارے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ ان جاہلوں کو نہ عربی کا مضمون معلوم، نہ عرفان ہے کسی بات کا، روحانیت سے پوری طرح کورے ہیں، یہ خشک خالی بجنے والے برتن ہیں، عربی کا ایک ظاہری سا علم سیکھ لیا ہے، اور پھر اس ارادے سے داخل ہوتے ہیں قرآن کی دنیا میں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس میں فساد کیا جائے، اس کے مضمونوں کو بگاڑا جائے، اسے دنیا کی نظر میں متہم اور ملزم کر کے دکھایا جائے۔ بس یہ ویری صاحب ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں گناہ ہوتا کیا ہے، بخشش کس کو کہتے ہیں، اور انکسار کیا ہوتا ہے، انبیاء کی دنیا کیا ہے اور گناہگاروں کی دنیا کیا ہے، ان دونوں دائروں میں کتنا فرق ہے۔ ان ساری نفسیاتی کیفیتوں سے ناآشنا اس بات پر تلے بیٹھے کہ جہاں تک زور لگے قرآن میں کوئی نہ کوئی رخنہ نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور انبیاء میں کیڑے ڈالے جائیں، یہ ان کی زندگی کا ماحصل تھا۔ بس یہ کہنا کہ پوری طرح ثابت ہو گیا کہ انبیاء گناہگار ہی تھے، یہ محض جھوٹ اور افتراء ہے،
قرآن یہ بیان نہیں فرما رہا، قرآن اسراف کے معنوں میں بھی جہاں حضرت محمد رسول اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتا ہے، جبکہ الگ نہیں کرتا، سارے انبیاء کو شامل کر کے کرتا ہے۔ تو ویری صاحب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس فہرست میں حضرت مسیح شامل ہیں۔ جو اعتراف کی فہرست ہے اس میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں، بس ان کو نکال کر وہ کیسے ثابت کچھ کریں گے؟ بس اگر یہ غلط ہے کہ انبیاء معصوم تھے، قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ معصوم نہیں تھے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی قطعاً ثابت ہو جاتی ہے کہ مسیح بھی معصوم نہیں تھے۔ پھر تم مقصد اپنا پھر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس مضمون کو کھول کر بیان کیا ہے، انبیاء قوم کے رہنما ہوتے ہیں، وہ اپنی ان غلطیوں کی بھی بخشش مانگتے ہیں جن کی طرف عام انسان کی غلطی کے طور پر نظر ہی نہیں پڑتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں کیا کمزوریاں ہیں، اور ان غلطیوں کی بخشش طلب کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی بالارادہ خدا کے کسی حکم کے خلاف نہیں کی ہوتی، بلکہ حکم کی پیروی کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ اگر قوم کی طرف سے یہ حکم ملے کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں مہم پر سارے جتنے بھی قابل لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، ان میں کمزور بھی آ جاتے ہیں، ان میں ہر قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹھوکریں کھاتے ہیں یا ان کی غلطی سے بعض دفعہ اگر مہم میں کوئی نقصان پہنچے تو وہ بالارادہ ان کی طرف سے نقصان نہیں بلکہ ان کی قربانی ہے۔ کمزوری کے باوجود جو کچھ تھا لے کر حاضر ہو گئے، اس لیے ان کو متہم نہیں کیا جا سکتا، ان پر اعتراض نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ان کی شرافت تھی کہ جو کچھ تھا لے کر حاضر ہو گئے، پھر اسی کے مطابق ان سے معاملات سرزد ہونے تھے جو ان کو توفیق تھی۔ تو اس مضمون کے پیش نظر انبیاء جو قوم کا بہترین حصہ ہیں، وہ ہر وقت اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، اور ان کا اسراف اپنے نفس کے خلاف ان معنوں میں بھی ہے جو میں نے بیان کیے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو خصوصیت سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں قرآن کریم نے اطلاق کر کے دکھایا ہے۔ وہ آیت جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ دنیا کی بڑی اور چھوٹی، بالائی اور نچلی سب طاقتوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جو آخری اور کامل امانت تھی، یعنی قرآن کی وحی۔ اس کے لیے کون آگے آیا؟ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ ہم نے اس عظیم امانت کو جو قرآن ہے آسمانوں کے سامنے بھی پیش کیا اور زمین کے سامنے بھی پیش کیا اور پہاڑوں کے سامنے بھی، یعنی وہ جو روحانی رفتیں رکھنے کے دعوے دار تھے ان کے سامنے بھی پیش کیا گیا، وہ جو زمینی علوم کے دعوے دار تھے ان کے لیے بھی یہ موقع تھا کہ وہ اس کا بوجھ اٹھاتے۔ پھر ان میں جو بڑے بڑے پہاڑ قائم ہو گئے ہیں، جو اپنے آپ کو علم و عرفان کا دنیاوی اور روحانی پہاڑ سمجھتے ہیں، ان کو بھی دعوت تھی کہ چاہو تو قبول کرو۔ اب انہوں نے انکار کر دیا یحملنہا، کہ وہ اس کو اٹھا لیں۔ پھر کون آ گیا؟ حملہ الانسان، یہ ہے انسان، یعنی محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی انسان ہے تو یہ ہے۔ وہ ڈر گئے، وہ حصہ کہتے رہ گیا تھا، واشفقنا منہا، اور وہ اس سے ڈر گئے اس امانت سے۔ فحملہ الانسان، اسے اس انسان کامل نے، اس نے اٹھایا جو حقیقت میں انسان ہے تو وہی ہے۔ انسان اپنے کا مضمون اپنے کمال کے ساتھ اگر کسی پر اطلاق پاتا ہے تو وہ یہ وجود ہے۔ آگے پھر تعریف کیا فرمائی؟ انہو کان ظلوما جہولا، بڑا سخت ظلم کرنے والا ہے، اور نعوذ باللہ بڑا جاہل ہے، جو عام عرف عام میں معنی کریں تو جاہل ہے۔ اب سوچیں ذرا کہ اتنی عظیم تمہید باندھی اور نتیجہ کیا نکالا؟ ظلوماً جہولا۔ جو دنیاوی علم رکھنے والے یا دنیا کا رجحان رکھنے والے مولوی ہیں، وہ تو یہاں بیچ میں ایک سکتہ ڈال دیتے ہیں
کہتے ہیں اگلی اس آیت کا اس سے تعلق ہی نہیں، وہ بعد والے حصے سے تعلق ہے، یعنی یہ بات بے نتیجہ چھوڑ دی گئی اور اس آیت کے آخر پر داخل کر دی گئی کہ قرآن میں نعوذ باللہ ایک نقص داخل ہو گیا۔ بس وہ وہاں ان کے قرآن کریم میں لکھا ہوگا یہاں رکنا لازم ہے، اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ پڑھو، اور ان کے قاری بغیر رکے فورا فٹ جس طرح وہ ریل گاڑی پہ بیٹھے ہوں آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر رکیں بھی تو پھر دوبارہ اس کو ملا کر اگلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ انہو کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ ظلم اور جہالت کا منافقین اور مشرکین سے تعلق قائم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا خراج تحسین پیش کیا گیا، یا قرآن کے خراج تحسین اللہ کے حوالے سے تو نہیں کہنا چاہیے؟ آپ کا کون سا حسن اور آپ کا کون سا کمال ہمیں دکھایا گیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ ظلم یہاں یہ معنی رکھتا ہے جیسا کہ اسرفوا علی انفسہم، محمد رسول اللہ اپنے نفس پر ساری کائنات میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے تھے، ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر اتنی قربانی کرنے والے تھے، اپنی جان پر اتنا ظلم کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بھی ہے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اللہ یکونوا مومنین الگ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور دوسری جگہ ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ نہیں آتا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی بھی تبلیغیں ہوتی ہیں، کتنے ہیں جو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں؟ نفس پر ظلم اس کو کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جو مومن نہیں ہے اس پر غصے کرو، اس کو کافر، جہنمی اور برے سے برے نام سے یاد کرو، کہو جاؤ جہنم میں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد رسول اللہ کا دل کا یہ عالم تھا کہ اپنے نفس کو ان کے غم میں ہلاک کرتے تھے۔ اگر یہ ظلومن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اتنا ظلم اپنے نفس پر کہ ظالموں کے غم میں خود ہلاک ہو رہا ہے۔ اور جہولہ کا مطلب ہے عواقب سے بے پرواہ، جو سر پہ گزرے گزر جائے، اس کام سے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب روکا گیا اور دھمکیاں دی گئیں تو اس وقت بڑی شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنے چچا نے بھی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا جو چاہو کر لو، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ قوم مجھ سے کیا بدسلوکی کرے گی، میں تو جس راستے پر چل پڑا ہوں یہ توحید کا رستہ ہے، اس سے ایک قدم میں نہ پیچھے ہٹوں گا نہ اس راستے کو بدلوں گا، اسی راہ پر قائم ثبات قدم کے ساتھ آگے بڑھتا رہوں گا۔ تو یہ ہے جہولہ کا مطلب۔ بس اس لیے اسرفہ کا لفظ جو وہاں استعمال ہوا ہے اس کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کا معنی صرف گناہ بالعمد گناہ بھی لینے والے موجود ہوں تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور ساری قوم کی طرف سے قوم کا رہنما بخشش طلب کر رہا ہے، حالانکہ خود اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بالعمد غلطی کبھی نہیں ہوئی، مگر جو بالعمد غلطی کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے، جھکتا ہے، روتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے کہ اے اللہ ہم میں سے جن سے بھی اسراف ہوا ہے ان سب کو معاف فرما دے۔ اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا اسراف بعض دفعہ قوم کا وبال بن جاتا ہے، اور یہ موقع اور محل ہے ہی وہی، جبکہ جنگ احد میں یہ مضمون وہاں سے وہ چل رہا ہے آگے۔ جنگ احد میں بعض مسلمانوں کی غلطی سے جن سے اسراف ہوا تھا ساری قوم نے سزا پائی اور دکھ میں مبتلا ہوئے، بعد میں اس کے بہت ہی پاکیزہ اور پیارے نتیجے اللہ تعالیٰ نے نکالے، لیکن یہ الگ مضمون ہے
مگر موقع اور محل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے تو غلطی نہیں ہوئی تھی. اگر وہ اس دعا میں شامل تھے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کی غلطی اپنے سر من رہے ہوں؟ غلطی تو ان سے ہوئی تھی جنہوں نے آپ کے حکم کا مفہوم نے سمجھنے میں غلطی کی اور اس بات میں جھگڑا کیا. بس ان جھگڑنے والوں کی طرف اس مضمون کا خصوصیت سے اشارہ ہے جو اس درے پر قائم کیے گئے تھے جو مسلمانوں کے پشت پر میدان جنگ میں ایک گھاٹی کے طور پر تھا. دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا رستہ تھا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ آور ہوتا تو مسلمانوں کی پشت محفوظ نہ رہتی. چونکہ وہ گروہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس ہدایت کے ساتھ وہاں مقرر فرمایا تھا کہ تم کچھ بھی دیکھو تم نے رستہ نہیں جگہ نہیں چھوڑنی، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے. اگر تم دیکھو کہ ہم لوگ وہاں بری طرح ذبح کیے جا رہے ہیں اور بظاہر شکست کھا رہے ہیں، یہ دیکھو کہ ہم غالب آ گئے، کسی صورت میں جب تک میں نہ بلاؤں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. جب غلبہ عطا ہو گیا، خدا نے وعدہ پورا فرما دیا، دشمن کے پاؤں اکھڑے، دشمن کو ان کی عورتوں کو سراسیمگی کی حالت میں درے والوں نے دوڑتے ہوئے دیکھا، تو بعض لوگوں نے ان میں سے بلکہ اکثر نے یہ کہا کہ اس حکم کا اطلاق اس وقت تک تھا جب کہ جنگ پوری طرح ختم نہ ہو جاتی. اس لیے ہمارے نزدیک یہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور حکم کا دائرہ کار جنگ تک ہی ہے. ان کے سردار نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، محمد رسول اللہ کے حکم کے ظاہری الفاظ جو ہیں میں ان کے پیچھے چلوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم جنگ ختم سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے، اس لیے میں اپنے آقا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. آپ کے ساتھ کچھ اور دوست بھی شامل ہوئے، اور جب عقب سے خالد بن ولید کے سواروں نے حملہ کیا ہے تو وہ وہیں شہید ہو گئے اور اپنے عہد پر پورا اترے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے حکم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں غلطی کی تھی، اور قرآن کریم فرماتا ہے انہوں نے اس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے بحث کی تھی، ان کا وبال دیکھو کیسا قوم پر پڑا ہے اور کس طرح معصوم وہاں شہید کیے گئے. وہ جن سے نصرت کا وعدہ تھا ان کی نصرت کا وعدہ ایک حصہ پورا ہو چکا تھا، دوسرے حصے میں تاخیر پڑ گئی اور بہت ہی خطرناک حالات پیدا ہو گئے. بس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ ان کے اسراف کے متعلق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تاکہ قوم کو اس کے بد اثرات سے بچائیں. وہ بد اثرات جن کا آگے ذکر ملے گا، کچھ اس وقت پیدا ہوئے، کچھ آئندہ پیدا ہو سکتے تھے. بس اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میں نے تیرے حکموں کی نافرمانی کی ہے اس لیے ہمیں بخش دے. فرمایا عرض کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، اور یہ دعا سب مومنوں کی دعا ہے، بلکہ تمام انبیاء اس میں شامل ہیں. اس دعا میں یہ سب نیک لوگ اسی طرح دعائیں کیا کرتے تھے. تو اسراف کرنے والے اور ہیں اور ان کی طرف سے بخشش طلب کرنے والے اور ہیں. ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم پیوست کر دے. یہ قدموں کا پیوست ہونا ظاہری طور پر ایک درخت کا منظر دکھاتا ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں. کلمہ طیبہ کی جو مثال قرآن کریم میں دی ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایسا درخت جس کی جڑیں بہت گہری زمین میں پیوستہ ہوں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں. یہ اس میں مفہوم بتایا گیا ہے. پہلے بھی میں ایک دفعہ جماعت کو بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ نئے شامل ہونے والے ہوتے رہتے ہیں اس لیے بعض باتوں کا دہرانا مفید رہتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر تم رفتیں چاہتے ہو تو ثبات اتنا ہی زیادہ ضروری ہے.
جتنی گہری زمین میں پیوست ہوگے اتنا بلندی اختیار کر سکتے ہو۔ اگر زمین میں پیوستگی نہیں ہوگی، یعنی انکسار نہیں ہوگا اور اپنے عقائد پر گہرائی سے قائم نہیں ہوگے، مضبوطی سے قائم نہیں ہوگے، تو اسی نسبت سے تمہیں رفتیں بھی کم ملیں گی۔ ذرا اپنے حد سے گئے تو کوئی آندھی بھی تمہیں گرا سکتی ہے۔ بس یہاں مضبوطی ارادے کی ہے، نہ کہ ایک جگہ کھڑا ہونا مراد ہے۔ ثبات قدم سے جو نقشہ بظاہر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک درخت زمین میں پیوستہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مگر یہاں ارادے کی ایسی مضبوطی ہے جس سے ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ ثبات قدم کہلاتا ہے۔ آگے بڑھنا اس میں شامل ہے، اور ثبات قدم بلندیوں کی طرف محو پرواز ہونے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک سمت میں، ایک قبلے کی طرف مسلسل آگے بڑھنے کو بھی ثبات قدم کہا جا سکتا ہے۔ اپنے ارادے پر ہمیشہ غیر متزلزل طور پر قائم رہنے کو بھی ثبات قدم کہا جاتا ہے۔ بس فرمایا وثبت اقدامنا، پھر تم یہ دعا کرو کہ اے خدا ہمارے قدموں کو ثبات بخش، یعنی وہ تمام طاقت عطا کر جو اس سفر میں ہمارے قدموں کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما۔ یہ کافروں پر نصرت سب سے آخر پر رکھی ہے، اور مختلف مفسرین نے اس میں بہت سے معنی کیے ہیں، مگر جو بنیادی بات ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب ظاہر و باہر ہے، اس ترتیب کو بدل سکتا ہی کوئی نہیں۔ جو مرضی زور لگا لیں، اس سے بہتر تدبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ذنوب سے بات شروع ہوئی، یعنی وہ غلطیاں جو ارادہ رکھتی ہی نہیں وہ بھی شامل ہیں ذنوب کے اندر، جن میں کوئی ارادہ نہیں۔ پھر بالارادہ غلطیوں کا ذکر ہوا جن کا براہ راست تعلق اس واقعہ سے تھا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا گیا کہ ہمیں ثبات قدم عطا کر، اگر ذنوب سے بخشش مل جائے تو ثبات قدم ملتا ہے، ورنہ نہیں مل سکتا۔ ورنہ آپ کی جو سابقہ غلطیاں ہیں اگلی غلطیوں میں ممد ہوتی ہیں، ان کو آگے بڑھاتی ہیں۔ ایک بچہ بھی جب اسکول میں بچپن میں ایک مضمون میں غلطی کر جاتا ہے، اسے نہیں سمجھ سکتا پوری طرح، تو آگے جتنا مرضی ترقی کر جائے وہ خلا اس کا ہمیشہ اس کے لیے ایک الجھن کا موجب بنا رہتا ہے، اور اس کی مزید ترقی کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ بس ثبات قدم سے پہلے ان کمزوریوں کا دور کرنا ضروری تھا، ان خلاؤں کو بھرنا ضروری تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، ان کمزوریوں کو، خلاؤں کو بھر لو، پھر تمہارے لیے ثبات قدم کی دعا برمحل ہوگی۔ پھر تم حق رکھتے ہو کہ اب اللہ سے دعا مانگو کہ اب ہمیں ثبات قدم عطا فرما، اور ثبات قدم ہو تو پھر نصرت ملتی ہے، بلکہ نصرت اس کا طبعی نتیجہ ہے۔ یہ نصرت کی دعا یہ مضمون ظاہر کر رہی ہے کہ ہم اب نصرت کے مضمون میں داخل ہو گئے ہیں۔ نصرت تو ملنی چاہیے، مگر اے خدا ہم اس دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری نصرت تھی۔ یہ نصرت تجھ سے ہی عطا ہوئی ہے اور تجھ سے ہی عطا ہوگی۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرما۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔